अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बिल्कुल खैरियत से। आज माशाल्लाह से मेरी बेटी का बर्थडे था और उसकी सेलिब्रेशन जो है वो मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकी, बस इंशाल्लाह भी शेयर करती हूँ। और इससे पहले आपको ये बताती चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हो तो थैंक यू सो मच, और लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। बेटी का बर्थडे माशाल्लाह मैंने बहुत ही प्यारा सा सेलिब्रेट किया, वो बहुत खुश हुई। 15th बर्थडे उसका और हम लोग बाहर जा रहे हैं। और इसके साथ साथ आज मैं आपसे ना एक बहुत ज़रूरी बात करने जा रही हूँ, क्योंकि ये बात वो है जो कि मैंने ना बड़े दिनों से ना सीख रही थी और समझ रही थी, और मैं चाह रही थी मैं अपनी सारी यूट्यूब फैमिली से भी बात करूं। बात ये है कि अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि कोई मेरी कदर नहीं करता, कोई मेरी परवाह नहीं करता, कोई मेरी कदर नहीं करता, कोई मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देता। किसी ने आपकी कदर नहीं करनी अगर आप अपनी कदर खुद करवाना नहीं सीखते। अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट खुद बनाएं, अपनी कदर करवाना खुद सीखें। किसी से भी अपनी इस तरह से अपना एक ज़ात को प्रेजेंट करें कि हर कोई आपकी कदर करने पे मजबूर हो जाए, आपकी इम्पोर्टेंस हो, आपको प्रायोरिटी दे, आपकी बात सुने। तो ये तभी हो सकता है जब आप अपनी कदर या अपनी इम्पोर्टेंस या अपनी इज़्ज़त खुद बनाएंगे। कहते हैं ना कि मोहब्बत हो, अगर इज़्ज़त और कदर ना हो ना तो वहाँ पे बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। अगर आपको लगता है ना ये बंदा मुझसे बहुत मोहब्बत करता है लेकिन ये मेरी इज़्ज़त नहीं करता, मेरी कदर नहीं करता, तो ऐसे रिश्ते का कोई फ़ायदा नहीं। चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो, चाहे मोहब्बत का रिश्ता हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, चाहे वो बहन भाइयों में हो। कदर करवाना खुद सीखें, अपनी इम्पोर्टेंस अपनी जगह बनाना खुद सीखें। आपकी जगह तभी बनेगी, आपकी कदर तभी होगी जब आप अपनी कदर खुद करवाना सीखेंगे। कदर करवाने के लिए, अपनी जगह बनवाने के लिए आपको कुछ बातों पर अमल करना पड़ेगा और वो बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो आपने ये देखना है ना कि आप जिस जगह जा रहे हैं वहाँ पे आपको कितनी इंपॉर्टेंस मिलती है, और गैर ज़रूरी जगह पे मत जाया करें। गैर ज़रूरी जगह पे आप जाते हैं ना, हर जगह आप जब अवेलेबल होते हैं, हर जगह आप पहुँच जाते हैं तो आपकी कदर नहीं रहती। किसी जगह पे मत जाया करें, किसी जगह पे थोड़ा रिफ्यूज़ल भी किया करें। जब आप हर जगह मौजूद होंगे ना, आप इजीली अवेलेबल होंगे, इजीली अप्रोचेबल होंगे, हर बंदा आप तक अप्रोच कर सकता होगा, तो फिर आपकी कदर ख़त्म हो जाएगी। ये बस याद रखिएगा कि हर जगह मौजूद होना, हर जगह पाए जाना कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हर जगह पाए जाना आपकी अहमियत को, आपकी कदर को, आपकी इम्पोर्टेंस को ख़त्म कर देता है। कोशिश करें कि उन जगहों पे जाएं जहां आपको लगता है कि ज़रूरत है। गैर ज़रूरी जगहों पे मत जाया करें। अगर आपको अपनी कदर का खुद अंदाज़ा नहीं है ना, अगर आप अपनी कदर को खुद पहचानते नहीं हैं, तो फिर आप किसी से भी अपनी कदर या अहमियत नहीं या इज़्ज़त नहीं करवा सकते। सबसे पहले तो आपने ये काम करना है कि हर जगह पे आपने अवेलेबल नहीं होना और फिर अपनी कदर को पहचानना है। कदर अगर आप पहचानते हैं ना तो किसी को भी आप बता सकते हैं कि प्लीज़ मेरे साथ इस हद तक जो है ना वो बात करो, इस हद तक लिमिटेशन में रहो। तीसरी बात कि किसी से भी, हर किसी से इंसल्ट करवाना, हर किसी से इंसल्ट कराने का मतलब है लाइक अगर कोई आपका मजाक बनाता है और आप हंस देते हैं तो ये उसकी आदत बन जाएगी। और अगर 4-5 लोग देखेंगे ना कि ये आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपके साथ कोई भी मजाक कर जाता है, आपकी कोई भी इंसल्ट कर जाता है और आप हंस देते हैं, आप लाइट सा लेते हैं, तो हर एक को जुर्रत हो जाएगी, हिम्मत हो जाएगी कि वो आपकी कहीं पर भी इंसल्ट कर दे, बेइज्जती कर दे। अपनी लिमिटेशन उन्हें बता दें कि ये मेरी बाउंड्री है कि इस हद से ज़्यादा मेरे साथ बिल्कुल जो है ना फ्री नहीं होना। हर एक के साथ फ्री होना चाहिए भी नहीं, हर एक के साथ अपनी लिमिटेशन खोलनी भी नहीं चाहिए। बाउंड्रीज़ बनाएं और सबको बताएं कि ये मेरी बाउंड्रीज़ है, प्लीज़ इसमें से किसी ने क्रॉस नहीं करना, और अपनी कदर खुद करवाना सीखें। ऐसी जगहों पे बैठें, ऐसी जगहों पे जाएं जहां आपको पता हो कि कोई भी आपकी इज़्ज़त और कदर जो है ना वो कम नहीं करेगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी के हाथों मजाक मत बने, किसी से अपनी इंसल्ट ना करवाएं, और अगर कोई आपकी इंसल्ट करता है तो उसको वहीं पे टोक दें और रोक दें, और उस बंदे से अपनी बाउंड्रीज़ बनाकर कम मिलना शुरू करें। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे आप अपनी कदर मनवा सकते हैं। और एक और ज़रूरी बात कि लोगों के पीछे मत भागें, किसी भी ताल्लुक़ के पीछे मत भागें, अपने आप को हल्का शो ना कराएं, और इसके लिए आप
ایک ایٹیٹیوڈ شو کریں کہ آپ بتائیں کہ آپ کو اس رشتے کی کتنی پرواہ ہے، کتنی ضرورت ہے۔ مت لوگوں کو آپ اپنی ذات کو ہلکا شو کریں، کسی بھی رشتے کے پیچھے، کسی بھی تعلق کے پیچھے اتنا مت بھاگیں، اور کسی کو یہ مت شو کرائیں کہ آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تعلقات بہت ضروری ہیں، لیکن کبھی بھی کسی تعلق میں اس حد تک نیچے نہیں جانا چاہیے کہ وہ بندہ یہ سوچے کہ یہ بندہ تو میرے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ کسی کے پیچھے مت بھاگیں، تعلقات کو اہمیت ضرور دیں، لیکن تعلقات کے لیے یہ مت شو کریں کہ آپ اس تعلق کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ الٹیمیٹلی وہ بندہ آپ کو پھر یوز کرے گا۔ اس طریقے کے انسان بن جائیں کہ آپ ہر ایک کو یہ پتہ ہو کہ آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ کی زندگی سے کوئی جائے اور آپ کی زندگی بالکل نہیں رکے گی۔ اگر اس طرح کا سٹینڈرڈ آپ بنا لیتے ہیں اپنی لائف کا، تو ہر کوئی آپ کے لائف سٹینڈرڈ سے، آپ کے لائف سٹائل سے اٹریکٹ ہوگا، پھر آپ کے ساتھ زیادہ جڑے گا اور آپ کو زیادہ مضبوط تعلقات ملیں گے۔ تعلقات کو بنانے کے لیے ہمیشہ کچھ سٹینڈرڈز، کچھ ایٹیٹیوڈز، کچھ رویے رکھنے پڑتے ہیں، جس سے کہ نہ صرف آپ کے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، بلکہ آپ کے تعلقات میں آپ کی قدر بھی ہوتی ہے، اور ان تعلقات کی قدر کے ساتھ ساتھ آپ کی اہمیت، آپ کی عزت بھی بڑھتی ہے۔ کسی کے پیچھے بھی اپنی زندگی کو بالکل مت روکیں، اور زندگی کو اتنا مضبوط بنائیں کہ ہر ایک کو پتہ ہو کہ یہ بندہ ہارڈ ٹو گیٹ ہے، یہ بندہ ایزیلی اویلیبل نہیں ہوگا۔ اس کو اگر اس کے ساتھ تعلق نبھانے ہیں تو اس کی قدر کرنی ہے، اس کے ساتھ اگر تعلق چلانا ہے تو ہمیں اس کی عزت پہلے کرنی ہے، اور کسی کے لیے بھی اپنی زندگی کو بالکل بیکار شو مت کرو۔ اپنی زندگی کو اس طرح سے بناؤ کہ ہر ایک کو لگے کہ اس کا ٹائم، اس کی زندگی بہت امپورٹنٹ ہے۔ پھر آگے نیکسٹ بات یہ ہے کہ آپ نے کہیں پر بھی بیٹھنا ہے تو کم بولو۔ کم بولنے والا بندہ جو ہے ہمیشہ وہ بہت ہی فائدے میں رہتا ہے، کیونکہ وہ جتنا کم بولتا ہے اتنا اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ فرض کریں آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے اور وہاں کوئی بندہ ہے، وہ بولے جا رہا ہے، وہ باتیں کرے جا رہا ہے، وہ اپنے بارے میں بول رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، آپ اس کو سن رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں، تو وہ دیکھیں کہ اس بندے کی جو زیادہ بولے جا رہا ہے، باتیں کیے جا رہا ہے، اس کی عزت میں اور آپ کی قدر میں کیا فرق ہوگا جب آپ بولیں گے، ٹو دا پوائنٹ بات کریں گے، اپنا پوائنٹ رکھیں گے، اپنا پوائنٹ آف ویو بتائیں گے، تو آپ کی زیادہ قدر ہوگی۔ نہ کہ وہ بندہ جو بولی جا رہا ہے اور وہ باتیں کرے جا رہا ہے اور اس کی باتیں بہت غیر ضروری ہیں۔ غیر ضروری باتوں میں بالکل مت شامل ہو۔ ضرورت کی بات ہو، ایسا بات ہو جہاں پہ آپ اپنا پوائنٹ بڑی مضبوطی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، وہیں پر بولیں اور وہیں پر بات کریں۔ کوشش کریں کہ آپ زیادہ چیزوں کو آبزرو کریں۔ آبزرو کرنے والا بندہ ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے، کیونکہ وہ چیزوں کو پہلے دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، پھر بولتا ہے۔ ویسے بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ پہلے تولو پھر بولو۔ بولنے سے پہلے بات کا وزن ضرور بنایا کریں، چیزوں کو آبزرو کیا کرے۔ آبزرویشن جو ہے نا، وہ کسی بھی انسان کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ چیزوں کو آبزرو کر کے، سمجھ کے، سوچ کے بات کرتے ہیں نا، آپ کی بات میں وزن بھی ہوتا ہے، اور بالکل آپ اپنے آپ کو ہلکا مت شو کرائیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن پہ آپ غور کریں نا، تو آپ کی زندگی بہت ہی زیادہ قدر والی اور اہمیت والی بن سکتی ہے، اور ہر بندے کو ہوگا کہ یہ بندہ بہت قدر و منزلت والا ہے، اس کی جو ہم نے کس طرح سے عزت کرنی ہے، اگر ہم نے اس کے ساتھ تعلق رکھنا ہے تو ہم نے تعلق کو کس نوعیت سے، کس محبت سے لے کے چلنا، ادروائز یہ بندہ موو آن کر جائے گا اور ہمیں چھوڑ دے گا۔ ہر جگہ، ہر وقت، ہر لمحہ مت جائیں، کیونکہ آپ ہر جگہ اگر ایزیلی پہنچ جائیں گے نا، تو آپ کی کوئی قدر و منزلت، کوئی عزت نہیں ہوگی۔ اگر آپ دیکھیں نا کہ آپ فرینڈ سرکل میں بھی ایک ہفتے کے بعد ملتے ہیں یا ایک مہینے کے بعد ملتے ہیں، تو آپ کی عزت اور قدر ہوتی ہے۔ اگر آپ ہر وقت رینڈملی دوسرے دن یا ہر ڈیلی بیس پہ آپ کسی فرینڈ سے ملتے ہیں نا، تو وہ ویلیو، وہ قدر، وہ چیزیں نہیں ہوتی، اور جو چیزیں قیمتی ہوتی ہیں ہمیشہ اسی کی ویلیو ہوتی ہے۔ اپنے ٹائم کو، اپنے وقت کو، خود کو قیمتی بنائیں، ویلیویبل بنائیں، اور ویلیویبل تبھی بنا سکتے ہیں جب ہم تعلقات کو نا تھوڑا سا لمٹ کے ساتھ لے کے چلیں گے۔ تو اپنی قیمت، اپنی ویلیو سمجھیں۔ جب آپ اپنی ویلیو، اپنی قیمت خود پہچانیں گے نا، تبھی آپ کسی سے اپنی عزت اور قدر کروا سکتے ہیں۔ اور سب سے ضروری بات جو میں اب بتانے جا رہی ہوں کہ کبھی بھی کسی کے ساتھ بحث مت کریں۔ اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور رکھیں، اپنی بات ضرور کریں، سچی بات کریں، حق کی بات کریں، لیکن اگر کوئی آپ کی بات نہیں مانتا تو مت بحث کریں، مت اس سے چیخیں، مت الجھیں، چھوڑ دیں اس بات کو، کیونکہ جب تک وہ بندہ خود سے ٹھوکر نہیں کھائے گا، اس کو خود سے وہ جھٹکا نہیں لگے گا جو آپ نے فیس کیا ہے، تو وہ بندہ تب تک نہیں باز آئے گا۔ تو اس لیے
قدر منوانے کے لیے کبھی بھی بحث مت کریں کہ آپ یہ سوچیں گے کہ آپ کی قدر ہوگی. نہیں، آپ کی قدر تب ہوگی جب آپ بحث میں نہیں پڑیں گے، اس چیز کو چھوڑ دیں گے اور موو آن کریں گے. الٹیمیٹلی وہ بندہ خود سے سمجھے گا اور پھر آپ کے پاس واپس آئے گا. آپ نے لوگوں کی زندگی جینے میں ان کی سپورٹ کرنی ہے، نہ کہ ان کی زندگی جینی ہے. اس لیے کبھی بھی کسی کی زندگی میں اتنا عمل دخل نہ کریں، اتنا حکم نہ چلائیں کہ وہ آپ سے دور ہو جائے. اپنی قدر منوانے کے لیے ان کی سپورٹ ضرور کریں، ان کی ہیلپ ضرور کریں. ان پہ ڈکٹیٹرشپ مت کریں، ان پہ حکم نہ چلائیں، کیونکہ آج تو حکم کوئی بھی کسی کا نہیں مانتا. لوگوں کو سپورٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنا لیول ہمیشہ ہائی رکھنا ہے. کسی کے ساتھ بحث نہیں کرنی، ہر جگہ اویلیبل نہیں ہونا، ہر بندے کا ساتھ دینا، لیکن اپنی قدر کبھی نہیں کھونی. اپنی قدر بنانا سیکھیں اور اپنی امپورٹنس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. اپنی ویلیو کے ساتھ ساتھ اور اپنی قدر منواتے ہوئے لوگوں کو بھی ضرور افیکٹو طریقے سے ان کی بھی عزت اور قدر کا خیال کیا کریں اور سمجھداری سے اپنی زندگی کو گزاریں، تو تبھی آپ کی زندگی بہت اچھی ہوگی. میری کوئی بات بھی اچھی لگی ہے تو ضرور عمل کیجیے گا. ملتی ہوں کل کے بلاگ میں. اللہ حافظ.